بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج مجلس نمبر 28 سے لے کر 2-3 مجالس کی بات کریں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کے اندر کیا ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ مجلس 28 میں آپ فرماتے ہیں محبوب کی موافقت کرنا محبت کی شرط ہے۔ اس کی سب سے عظیم مثال جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ سے دلی سچی محبت کرتے تھے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ لہذا ہمیں بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور والدین سے اولاد سے محبت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا حق ادا کریں۔ آگے فرماتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتا ہے اے سالک، محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دینار اور درہم غربا سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں ان سے تو چھپاتا ہے، تو آپ کا محبت کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اکثر اپنے اولیاء کرام کو دنیا سے یعنی دنیا کے مال و دولت سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وہ فارغ رہیں۔ فرمایا زہد دراصل خالص نیت کا نام ہے، دل میں کسی شے کی رغبت نہ ہو اور جو کچھ ملے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملے۔ فرمایا صاحبزادے، تجھے پہلے ایمان کی ضرورت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلائے گا، پھر یقین کی ضرورت ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رکھے گا۔ یقین کے بغیر محض سنی سنائی باتوں کے مال لینے سے الٹے پاؤں لوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا طریقت کے راستے میں شروع میں ہمیانی یعنی منی بیگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی نگاہ دوسروں پر پڑتی ہے اگر ایمان توکل کمزور ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں
جب میں طالب علم تھا تو میری کمر پر ایک ہمیانی تھی، یعنی منی بیگ، اور میں بعض دفعہ ہمیانی اپنے منی بیگ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ اگر تو نہ ہوتی تو لوگ مجھے رومال بنا لیتے. کیا بتاؤ، بچا کچا کھانا مجھے ملتا، اور پڑھائی کے دوران میری نظر پیٹ کے بھرنے پر رہتی تو پڑھائی میری خاک ہوتی. لیکن جب علم حاصل ہو گیا، میں عارف حق بن گیا، تو جو ہمیانی میں جو بچے تھے دینار اور درہم، وہ میں نے سب فقیروں میں تقسیم کر دیے. شیخ فرماتے ہیں اگر آسمان لوہا بن جائے اور ایک بوند بارش نہ گرے، اور زمین پتھر بن جائے اور ایک دانہ بھی نہ اگے، ایسی حالت میں اگر میں رزق کا فکر کروں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور یا اہتمام کرنے کی کوشش کروں، تو میں اپنے آپ کو یقین کے لحاظ سے صحیح مسلمان نہ سمجھوں. چونکہ رازق اللہ کی ذات ہے جس پر ہمیشہ اعتماد رکھنا ہے. فرمایا اے بد نصیب، لوگوں کے مال و متاع پر بھروسہ رکھ کر ان سے بھیک نہ مانگ، محنت و مزدوری کر، مزدوری کو ہاتھ سے ترک مت کر، ورنہ جسمانی طاقت جو اللہ تعالیٰ دے رکھی ہے اس کی ناشکری ہوگی. کسب ترک کرنا، مزدوری ترک کرنا اور بھیک مانگنا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. آپ نے فرمایا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے نفس، خواہش، شیطان سے علیحدگی اختیار کر. فرمایا جس طرح ظاہری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کے حضور نہیں جاتے، اسی طرح باطنی نجاست کے ساتھ شہنشاہ حق تعالیٰ کے حضور نہیں جانا چاہیے. ہم تو گند سے لبریز مٹکے ہیں، پہلے اس مٹکے کو الٹ دے، مٹکے کو دھو ڈال. مٹکا کا معنی یہاں دل ہے، اور صاف ستھرے مٹکے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جا. فرمایا عوام کا ایمان اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے، لیکن خاص الخاص کا ایمان کی زیادتی مخلوق کے نکل جانے سے ہوتی ہے. خاص الخاص کے ایمان کی زیادتی مخلوق کے نکل جانے سے ہوتی ہے، دل سے. فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل کے گھاس پات کھاتے، صحرائی تالابوں کا پانی پیتے اور غاروں اور ویرانوں میں رہتے تھے. آپ کی کوئی فیملی نہیں تھی،
نہ کہ آپ کی اولاد تھی، نہ آپ کا گھر تھا۔ نیند آتی تو پتھر یا اپنی کلائی کا تکیہ بنا کر سو جاتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک توفیق مانگنا ضروری ہے۔ توفیق گویا معمار کا کام کرتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی کام ہوتا ہے۔ فرمایا شرک ظاہری بتوں کی پرستش کرنا ہے، اور شرک باطن مخلوق پر بھروسہ کرنا ہے، اور نفع نقصان میں مخلوق پر نظر رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا عیال اللہ کی خدمت کے لیے دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھ، لیکن دل میں نہ رکھ۔ دنیا کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو ہاتھ میں رکھ، دل میں نہ رکھ۔ وہ بھی دنیا کو اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عیال غربا کی مدد ہو سکے۔ فرمایا اپنے نفس کی فکر کر یہاں تک کہ مطمئن نہ ہو جائے اور عارف باللہ ہو جائے۔ فرمایا حقوق معاشرت سب کے ادا کریں، لیکن دل کسی سے نہ لگائیں۔ فرمایا دنیا ایک بازار ہے، جلد ختم ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا جب موت کی رات آئے گی، اور آخرت کے بازار میں تو صرف ایمان، اعمال بالاخلاص کا ہی سکہ چلے گا۔ فرمایا تجھ سے ہو سکے دوسروں کو دے، خود نہ لے، خدمت کر، خدمت نہ لے۔ فرمایا تیرے پاس اگر اسلام نہ ہوگا تو ایمان بھی نہ ہوگا، جب ایمان نہ ہوگا تو ایقان یقین بھی نہ ہوگا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ کی واقفیت ہوگی۔ جب یہ درجات یکے بعد دیگرے اسلام سے ہی ملتے ہیں۔ جب اسلام پہ چلیں گے، اللہ اور رسول کے ارشادات پہ چلیں گے، نواہی سے بچیں گے، تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یاد رہے ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب ایمان درست کرنا ہو تو ہمیں اپنے اسلام کو درست کرنا ہوگا، فرما برداری کو۔ کام کرتے وقت اعضاء کو حرکت دو، اعضاء سے کام کریں اور دل کام لینے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے لگائیں۔ ہاتھ کار والے، دل یار والے، تبھی قلب کو آنکھیں نصیب ہوں گی، اور پھر جو غیب ہوگا
وہ حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا جب تک دنیا کا ذرہ بھی تیرے دل میں رہے گا اس وقت تک اب آخرت کو اپنے سامنے نہ دیکھے گا۔ جب تک دنیا کا ذرہ بھی تیرے دل میں رہے گا اس وقت آخرت کو اپنے سامنے نہ دیکھے گا۔ جب تک آخرت کا ذرہ بھی دل میں رہے گا تو قرب حق نصیب نہ ہوگا، قرب حق نصیب نہ ہوگا۔ فرمایا حرام غذا کھانا دین کے بدن کے لیے زہر ہے۔ حرام غذا کا کھانا دین کے بدن کے لیے زہر ہے، اور ناشکری دین کے باطن کے لیے زہر ہے۔ نتیجتاً یہ رویہ آپ کو مخلوق کا مقتا بنا دے گا۔ فرمایا نفس پر سوار رہ ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا۔ جو آپ کو حق سے غافل کرے اس سے ایسے دور بھاگ جیسے درندے سے بھاگنا ہوتا ہے۔ فرمایا افسوس تیری نظر دوسروں پر ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا سے مانوس ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان، میرے ایک عزیز عمران بھائی کے فادر اللہ اللہ کے پیارے کورونا کے وجہ سے ہو چکے ہیں، یا ان کو جنت الفردوس عطا فرما، کرب کرور جنت عطا فرما، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ میں ایمان فرما۔ یا اللہ عمران خان اس کی اہلیہ کو کورونا کی شکایت ہے، یا اللہ یا رحمان یا ان کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت مطمئن عطا فرما۔ یا اللہ تیرا سچا پکا مسلمان، یا اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ملک کا صحیح خاتمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ یا اس کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کی دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، لوگوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ لوگوں کے بغض سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔